السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ افطاری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ افطاری کرنے سے پہلے ہی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کی جو نیت کی جاتی ہے تو عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صبح نیت کریں، شام میں نیت کریں، سحری کے وقت نیت کریں، ہر وقت نویت ان اصوم غدا للہ تعالی یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اس طرح سے نیت کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو اس تعلق سے ہوگی کہ افطاری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کب پڑھی جائے، افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد۔ اسی طرح سے جو روزہ رکھنے کی نیت کی جاتی ہے وہ کب کی جائے، رات میں کس طرح سے کی جائے، دن میں نیت کریں تو کس طرح سے نیت کریں، انشاءاللہ العزیز اس طرح سے ہماری بات چیت ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں گے اور اپنی رائے سے ضرور نوازیں گے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 باب القول عند الافطار، اس کے تحت ایک روایت آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے افطاری کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، یعنی کانا اذا افطر، یعنی جب حضور افطاری کر چکے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ افطاری کرنے کے بعد ارشاد فرمایا۔ اور اسی سند ابو داؤد میں حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب افطار فرماتے یعنی افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس روایت کو صاحب مشکات المصابیح نے اپنی مشکات شریف میں بھی درج فرمایا ہے، کتاب الصوم باب فی مسائل متفرقہ من کتاب الصوم کے تحت۔ راوی وہی حضرت معاذ بن زہرہ ہیں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقات المفاتیح صفحہ نمبر 426 جلد نمبر 4 میں روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم اذا افطر اے دعا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے۔ وقال ابن الملک اے قرأ بعد الافطار، ابن ملک کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں یعنی افطار کرنے کے بعد یہ دعا کرے، یعنی افطار کرنے کے بعد یہ دعا کرے، افطار کرنے سے پہلے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ معمول تھا، اس لیے اس دعا کے پڑھنے کا سب سے بہتر محل یہ ہے کہ انسان افطاری کر لے، ایک کھجور کھا لے یا ایک گھونٹ پانی پی لے، یا افطاری کے لیے جو بھی سامان میسر ہے ایک دو لقمہ کھا لے، اس کے بعد پھر یہ دعا کرے، بعد میں نماز پڑھ لے۔ جہاں اس تعلق سے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ابن ملک کے حوالے سے اے قرأ بعد الافطار، وہیں اگر ہم حدیث شریف کے الفاظ پہ غور کریں تو اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ افطاری کرنے کے بعد ہی دعا کرے، کیونکہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو لک صمت یہ ماضی کا صیغہ ہے، افطرت ماضی کا صیغہ ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا وقوع ہو چکا ہے، یعنی روزہ بھی رکھ چکے، افطاری بھی کر چکے، پھر یہ دعا کریں گے۔ اب یوں کہنا کہ یہاں پہ افطرت سے مراد ہے اردت ان افطر، یعنی افطار کا ارادہ، ظاہر سی بات ہے یہ ارادہ افطار یہ مراد لینا، بولا گیا افطار اور اس سے مراد یہ ہونا کہ افطار کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھے، تو یہ معنی مجازی ہے۔ علماء کرام نے، اصولین نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ معنی مجازی وہاں مراد لیا جاتا ہے جہاں پہ معنی حقیقی مراد لینا متعذر ہو۔
اور یہاں پہ معنی حقیقی مراد لینا متعذر تو ہے ہی نہیں، اس لیے معنی حقیقی کے امکان کے ساتھ معنی مجازی مراد لینا یہ صحیح نہیں۔ اگر اس کی کسی کو مزید تحقیق چاہیے تو اللہ تعالی رحمہ نے ایک رسالہ ہی تحریر فرمایا ہے، العروس المعطار فی زمن دعوت الافطار، یعنی افطار کی دعا کب پڑھی جائے، اس سلسلے میں یہ رسالہ ہے جو فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 میں یہ رسالہ چھپ بھی چکا ہے۔ فتاوی رضویہ میں یہ رسالہ صفحہ نمبر 631 تا 645 ہے۔ جو احباب ہمارے مزید تحقیق چاہیں وہاں پہ اس رسالے کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے جو پوسٹروں میں، بینروں میں جو دعائیں لکھی جاتی ہیں تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنا ہی نہیں رہتا، بلکہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ بعض کتابوں میں، بعض اشتہارات میں یہ رہتے ہیں، اور بعض میں یہ رہتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، بعض میں اور بھی زیادہ ہے فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ حضرت علامہ ملا علی قاری ان الفاظ کی زیادتی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں لا اصل لہا، یعنی حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنا ہی ہے، اور وہ بک آمنت وعلیک توکلت ولی صوم غد نویت، یہ جو الفاظ ہیں یہ زائد ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اگرچہ ان کے معنی صحیح ہیں۔ بہرحال دعا کے موقع پہ یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات کہ روزہ رکھنے کی جو نیت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل سے کسی شخص نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا تو یہ نیت ہو گئی، ارادہ ہو گیا۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ زبان سے کہنا بہتر ہے۔ اب یہ زبان سے دعا کرے تو کس طرح سے کہے، دعا کس طرح سے کرے، کن الفاظ میں کرے؟ ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر رات میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے تو یوں کہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، اور اگر دن ہو جانے کے بعد یعنی طلوع صبح صادق کے بعد، صبح صادق طلوع ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اگر اس وقت دعا کرتا ہے تو اب ان اصوم غدا نہ کہے بلکہ یوں کہے نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ سامعین، یہ توضیح صاحب جوہر نیرہ نے مختصر القدوری کی شرح صفحہ نمبر 329 جلد نمبر 1 میں فرمایا۔ فرماتے ہیں ثم النیہ ہی معرفتہ بقلبہ ای صوم یصوم والسنہ ان یتلفظ بها بلسانہ فیقول اذا نوى من اللیل نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، وإن نوى من النهار يقول نويت أن أصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض رمضان۔ بہرحال افطاری کی دعا افطار کرنے کے بعد کہے، اور یہ نیت اگر دل میں کرتا ہے تو هذا اليوم کہے، رات میں نیت کرتا ہے تو غدن کہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔